واو ہرس والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ بچوں کو برے دوستوں سے بچائیے، یہ بہت اہم چیز ہوتی ہے۔ بچے کی جیسی صحبت ہوتی ہے ویسا بچہ بن کے نکلتا ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بچوں کو برے دوستوں سے بچانے کا اہتمام کرنا۔ بچے اپنے دوستوں سے اتنی گندی باتیں سیکھتے ہیں کہ جن باتوں کا ماں باپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے ماں اور باپ دونوں کو چاہیے کہ بچے کے دوستوں پر نظر رکھیں۔ اسکول کے اعتبار سے کون کون اس کے دوست ہیں اس کا خیال رکھیں۔ ایسے ہی گھر میں آ جانے کے بعد پڑوس میں آس پاس میں جو بچے ہوتے ہیں وہ کیسے ہیں، ان کے ساتھ میں اس کا اٹھنا بیٹھنا اگر ہو تو اس پر بھی نگاہ رکھیں۔ اس کی بہت خاص فکر کریں۔ بچے کے دوست اگر اچھے ہوں گے تو بچے کی پٹری جو ہے وہ صحیح رہے گی، ورنہ وہ ایک مرتبہ اگر مسئلہ ہو گیا تو پھر وہ پوری زندگی کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اس کے لیے نبی علیہ السلام نے ایک اصول و فارمولہ دیا پوری انسانیت کو، المرء علی دین خلیلہ فلینظر عمن یخالل، کہ انسان جو ہے وہ اپنے دوست کے طریقے پر ہوتا ہے، جیسا اس کا دوست ویسا یہ۔ لہذا بندے کو چاہیے کہ وہ پہلے غور کر لے، چیک کر لے اچھے سے کہ جس کو دوست بنا رہا ہے وہ دوست بنائے جانے کے بھی قابل ہے کہ نہیں ہے۔ اس کی فکر جو ہے ماں باپ کو کرنی چاہیے۔ ماں باپ کو طے کرنا چاہیے کہ یہ تمہارے دوست ہوں گے، یہ تمہارے دوست نہیں ہوں گے۔ بچے آگے تعارف نہ کروائیں کہ امی یہ میرا دوست ہے، بالکل بھی نہیں، یہ بہت غلط ہے۔ اسے حق ہی نہیں ہے کہ وہ اپنا دوست کسی کو بنا لے، بلکہ ماں کو چاہیے، باپ کو چاہیے کہ وہ بچے کے لیے دوست طے کرے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، مجھے دوستوں سے اتنا بچایا میرے والد صاحب نے، اور دوستی کے تعلق سے ان کا ایسا سخت نظریہ تھا کہ اگر کوئی مجھے سلام کرتا تو مجھے پوچھتے کہ اس نے تمہیں سلام کیوں کیا، اس سے تمہارا کیا تعلق ہے۔ لہذا میں بچپن کی عمر میں کسی کو سلام کا جواب دینے سے بھی ڈرتا تھا، اتنی سخت تربیت۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ اگر کبھی ایسا اتفاق ہو جاتا کہ میں ظہر کی نماز میں کسی کے بازو کھڑا ہوتا اور عصر کی نماز میں بھی اتفاق سے وہی صاحب میرے بازو آ کے کھڑے ہو جاتے تو والد صاحب مجھ سے پوچھتے کہ دو نمازوں میں ایک ہی آدمی کے بازو تھے، کیا تعلق ہے تمہارا ان سے؟ اتنی سخت تربیت۔ تو یہ ضروری ہے، دوستیوں سے بچائیں، ویسے بھی مطلقاً دوستیوں سے بچائیں۔ بچہ ہو یا بچی، فرینڈ شپ کی عادت نہیں پڑنی چاہیے، یہ بات یاد رکھیں، ورنہ یہ فرینڈ شپ کی عادت پھر جو ہے آن لائن فرینڈ شپ کی طرف لے جائے گی، اور پتہ نہیں کیا کیا بکواس قسم کے اس وقت کیا شروع ہو گئے ہیں، اپلیکیشن شروع ہو گئے ہیں کہ جن سے دوست بنائے جا سکتے ہیں موبائلوں کے ذریعے۔ کہنا بھی نہیں چاہیے اس کو، ورنہ دوسروں کو راستہ ملے گا، لیکن جو لوگ جانتے ہیں ان کے لیے ہے کہ یہ کتنی غلط بات ہے کہ اب دوست بنا رہے ہیں، بچے بچیوں کو بنا رہے ہیں، بچیاں بچوں کو بنا رہی ہیں، تو بہت بڑی مصیبت ہو گئی۔ پہلے ہی جو ایک جنس ہے، یعنی خود بچے آپس میں دوست بن رہے ہیں، تو کس کو بنا رہے ہیں، کیسے بنا رہے ہیں، وہ دیکھنا ہے۔ تو اب اگر جینڈر ہی بدل جائے، جنس بدل جائے، ایک طرف بچہ ایک طرف بچی، تو ہو گئی بس تباہی شروع وہاں سے۔ اس لیے دوستیوں سے بچوں کو بچانا چاہیے، خاص طور سے جب وہ ٹین ایج کے ہو جائیں، ٹین ایجرز جب بنتے ہیں بچے، وہاں سے ان کا اور زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ اور یہ تو ابھی آگے کی چیز ہو گئی، اس دور میں تو اس سے پہلے ہی خیال رکھنا چاہیے۔ یوں سمجھ لیں کہ بچے کا وہ سائیکولوجیکلی وہ معاملہ جو سیکس سے متعلقہ ہوتا ہے، اس طرح کے خیالات سے ہوتا ہے، اس طرح کی چیزوں سے ہوتا ہے، 6 سال کی عمر سے سٹارٹ کر دینا چاہیے اس کی تربیت کے تعلق سے۔ 6 سال کی عمر سے ہی بچے بچیوں کا اختلاط نہ ہو، آپس میں زیادہ ملنا جلنا نہ ہو، آپس میں دوستیاں نہ ہوں، آپس میں تعلقات نہ ہو۔ یہ جو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 10 سال کی عمر میں ان کے بستر الگ کر دو، تو اب زمانے کے اعتبار سے اس میں اتنا ہوا کہ 6 سال کی عمر سے ہی اس طرح کی تربیت شروع کر دینی چاہیے۔ تو اس عمر میں دیکھنا ہے کہ بچی کن لڑکیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھتی ہے، جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھتی ہے وہ نمازی ہیں کہ نہیں ہیں،
نیک گھروں کی ہیں کہ نہیں ہیں، پردے کا خیال رکھنے والی ہیں کہ نہیں ہیں، کہیں گناہوں میں تو ان کی زندگی نہیں ہے، کہیں اللہ نہ کرے کہ کل کو آپ کی بیٹی بھی ان کے جیسی بن جائے، پھر اس کے بعد پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے ان پر خاص نگاہ رکھنا ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اولاد کو برے دوستوں سے بچائیے۔ اس لیے پہلے وقت میں مشائخ اپنے بچوں کو نصیحتیں کرتے تھے کہ کس کو دوست بنانا چاہیے اور کس کو نہیں بنانا چاہیے۔ چنانچہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں، یہ ہمارے سلسلے عالیم بھی کے مشائخ میں بھی آتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے والد امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے 5 نصیحتیں کی کہ بیٹا 5 لوگوں سے دوستی نہ کرنا، بلکہ اگر کہیں راستے میں چلتے ہوئے وہ نظر بھی آ جائیں تو ان کے ساتھ مل کر نہ چلنا، ان کی طرف نگاہ اٹھا کے نہ دیکھنا، وہ اتنے خطرناک ہوتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ ابو اتنے خطرناک لوگ کون ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے بچپن میں ہی مجھے جو فرمایا وہ آج تک یاد ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک جھوٹے سے دوستی نہ کرنا۔ میں نے پوچھا کیوں؟ وہ فرمانے لگے اس لیے کہ وہ دور کو قریب دکھائے گا اور قریب کو دور دکھائے گا اور تمہیں دھوکے میں رکھے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ دوسری بات فرمائی کہ تم کسی بخیل سے دوستی نہ کرنا، کنجوس مکھی چوس سے دوستی نہ کرنا۔ یہ حضرت کے الفاظ ہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ فرمانے لگے وہ تمہیں اس وقت چھوڑ دے گا جب تمہیں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہوگی، وہ دھوکہ دے جائے گا، اس لیے اس سے بھی دوستی نہ کرنا۔ تیسرا فرمانے لگے فاجر فاسق سے، یعنی جو اللہ کے حکموں کو توڑنے والا ہو، اس سے دوستی نہ کرنا۔ میں نے پوچھا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ وہ تمہیں 1 روٹی کے بدلے بیچ ڈالے گا، بلکہ 1 روٹی سے کم کے بدلے میں بیچ دے گا۔ میں نے پوچھا ابو 1 روٹی کے بدلے میں بیچنے کی بات تو سمجھ میں آتی ہے، 1 روٹی سے کم میں کیسے بیچے گا؟ فرمایا بیٹے وہ 1 روٹی کی صرف امید پر تمہارا سودا کر دے گا اور تمہیں بھاؤ پتہ بھی نہیں چلنے دے گا۔ یعنی جو بندہ فاسق فاجر ہوتا ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں، اس لیے کہ جب وہ خدا کا وفادار نہیں تو بندوں کا وفادار کیسے بنے گا؟ لوگ وفا کی امیدیں اس سے کرتے ہیں جو اپنے مالک کے ساتھ جفا کر رہا ہے۔ یہ جو بچے بچیاں آپس میں تعلقات بناتے ہیں ان کو ذرا سوچنا چاہیے کہ آپ وفا کی امیدیں کس سے باندھ رہی ہو؟ اس سے جو اپنے اللہ کے ساتھ میں بے وفا ہے اور اللہ کے ساتھ میں بے وفائی کر کے غداری کر کے وہ آپ کے ساتھ وفا کے وعدے کر رہے ہیں اور آپ اس پر بھروسہ کر رہی ہو۔ تو فاسق فاجر بندے سے کبھی دوستی نہ کرنا۔ چوتھی بات فرمائی کہ بیوقوف سے دوستی نہ کرنا، کہ اس لیے کہ وہ تمہیں نفع پہنچانا چاہے گا نقصان پہنچا دے گا، کہ عقل ہی نہیں ہے اس میں بیچارے میں، بیوقوف ہے وہ، فائدہ پہنچانا چاہے گا نقصان پہنچا دے گا۔ 5ویں چیز فرمایا قطع رحمی کرنے والے، رشتے ناطے توڑنے والے، بے وفا انسان کے ساتھ دوستی نہ کرنا، کہ بے وفا آخر کار بے وفا ہوتا ہے۔ تو پہلے وقت میں والدین اپنے بچوں کو ایسی نصیحتیں کیا کرتے تھے، تو بچوں کو اس طرح کی نصیحتیں کریں، سمجھائیں، بتائیں۔ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اپنی اپنی اولادوں کی بہترین انداز میں تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ پاک سے خوب رو رو کر دعائیں مانگے کہ اے اللہ مربی حقیقی آپ ہیں، اصل تربیت فرمانے والے آپ ہیں۔ آپ نے جیسے ہمیں اولاد کی نعمت بغیر کسی استحقاق کے عطا فرمائی کہ ہمارا کوئی حق نہیں بنتا تھا، اب ایسے ہی اے اللہ آپ نے ان کو جو دنیا میں بھیجا ہے تو اب دنیا سے آپ کے پاس آپ کو راضی کر کے آئیں، ایسے آپ انہیں ہی بنائیے اور ان کو اپنے مقبول و محبوب بندوں میں شامل فرما لیجیے۔ اللہ پاک اگر اس کا فیصلہ فرما دیں گے تو ہمارے لیے تربیت کرنے کی شکلیں بھی آسان ہو جائیں گی، ہمیں خود اللہ پاک سکھائیں گے کہ بچوں کی تربیت کیسی کرنی ہے، اور اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائیں گے اور وہ صحیح معنوں میں اللہ کے بندے اور بندیاں انشاءاللہ بن جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔